حافظ صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ روزہ جو ہے وہ آپ کو جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کا بھی سبب ہے. تو روزہ روحانی طور پر ہمارے لیے کیسے باعث شفقت، باعث رحمت ہے؟ دیکھیے، روزے کو جب کہا گیا نا کہ وہ جسم کی زکوٰۃ ہے اور روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے ڈھال ہے، آپ کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے. آپ کی روحانیت کو اللہ پاک جلا بخشتا ہے کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. صوفیہ کرام کے نزدیک بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ آدھی طریقت ہے. حضرت غوث پاک اعظم 61 قرآن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں 50 سال قرآن مجید پڑھایا ہے، تو میں نے جو روزہ ہے یا جو کم کھانا ہے، اس سے زیادہ بہتر چیز کسی کو نہیں پایا. لوگوں کو کھلانے سے بہتر چیز کسی کو نہیں پایا. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا پورا آپ کا جو جسم ہے نا دنیاوی طور پر، اس کے اوپر اس کے طلاق ہونا چاہیے. آپ کا روزہ آنکھ کا بھی ہے کہ آپ بے حیائی کی چیزوں سے بچیے. جن چیزوں سے دین نے منع کیا اس پر آنکھ آپ کا نظر نہیں جانی چاہیے. روزہ آپ کے کان کا بھی ہے آپ کے روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے کہ وہ غیبت نہ سنیں، وہ غلط بات نہ سنیں جو دین نے آپ کو جس کی اجازت نہیں دی. روزہ آپ کے پیٹ کا بھی ہے جو ہم رکھتے ہیں. بیسکلی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بھوک پیاس کو ہم نے وہ معیار بنا لیا نا کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا. ہم نے آپ کے ناک کا بھی ہے کہ اگر ہم کھانے بن رہے ہیں اور ہم صرف گفتگو کے طور پہ ہی کہہ دیں کہ یار بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور میرا دل کرا کہ میں اس کھا لوں، لیکن آپ روزے کی حالت میں موجود ہیں، تو ہمیں ناک کا بھی روزہ رکھنا ہے، ہمیں کان کا بھی، ہمیں آنکھ کا بھی، ہمیں اپنے پورے عضو کا، سب سے بڑھ کر اپنے روح کا روزہ رکھنا ہے. روح کا روزہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے پورے وجود کو روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اس پورے سراپے کو، اپنے پورے وجود کو، اپنے پورے جسم کو اس طرح لے کر آنا ہے کہ آپ جو اللہ پاک کے احکامات ہیں اس کے اندر آپ کی باڈی ڈھل جائے. دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ اس میں 5 چیزیں ہیں روزے دار کے لیے. اس کے منہ کے جو بدبو ہوتی ہے اللہ پاک کو وہ مشک سے زیادہ مقبول ہے، وہ اس سے اچھی لگتی ہے. دریا کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں روزے دار کے لیے، حتیٰ کہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے. جو تمام شیاطین ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اس کے اندر جو روزے کا آخری دن ہوتا ہے اللہ پاک تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ پاک نے اتنے انعامات اس کے اندر رکھے ہیں، اتنے انعامات رکھے ہیں کہ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے جب یہ فرمایا کہ اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں دوں گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ روزے کو ڈھال اسی لیے کہا گیا کہ گناہوں سے آپ کی ڈھال ہے، آپ کے جسم کو محفوظ رکھتی ہے، آپ کے روح کو محفوظ رکھتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، لیکن سب سے زیادہ جو تاکید کی گئی ہے اگر ہم ارکان اسلام میں دیکھیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی تاکید کی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم صوفیہ کی طرف بھی چلتے ہیں اور ہم اپنی پورے دین کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لے کر آپ صوفیہ کی زندگی کو دیکھیے، ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اس روزے کو جتنا ہمارے لیے مقبول، آپ شام کو یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا روزہ قبول کیا کہ نہیں، اس کے لیے ایک طلب، ایک آپ کے اندر جب یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے کل کا روزہ بھی رکھنا ہے، مجھے تراویح میں پہنچنا ہے. کیونکہ جب اگلی عبادت کا شغف پیدا ہو جائے، اگلی عبادت کے لیے دل زیادہ آپ کا اس کا انتظار کرنا شروع ہو جائے، تو اب تقویٰ کی منزل تک پہنچنے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر آپ کی روح جو ہے وہ فنا فی اللہ سے لے کر بقا باللہ کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. بہت ہی خوبصورت بات. مفتی صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کر لیں. ابھی حافظ صاحب نے بہت سارے انعامات سے بتایا کہ بہت سارے انعامات دیے گئے ہیں. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت. افطار کا تو ہم سب پتہ ہی ہے کہ افطار کے وقت ایک خوشی ہوتی ہے، لیکن اللہ سے ملاقات روزے داروں کے لیے وہ کیا ملاقات ہے، وہ کب ہوگی، اور کیا وہ جو روزے نہیں رکھتے ان کو ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوگا؟ پہلے سے عرض یہ ہے کہ نبی معظم قائم فرحتہ، روزہ دار کے لیے 2 یہ خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس افطار کے وقت. دوسری خوشی جب کل قیامت والے دن نفسا نفسی والا عالم ہے، دنیا کے 50,000 سال ہوں تو قیامت کا ایک دن میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. تو اس دن میں اللہ پاک ایسے شخص کو اپنی ملاقات اور اپنی زیارت کا شرف عطا فرمائے. جس کو ملاقات اور جس کو زیارت کا شرف عطا فرمائے گا وہ یہی روزہ دار ہے. کیا بات! اتنا بڑا اجر ہے اللہ کی ملاقات کے حصول کا، اللہ کی زیارت کے حصول کا، کہ وہ اس عبادت کی عظمت پر قربان جائے کہ جس عبادت کی بدولت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا. تو یہ روحانی جو مدارج ہیں اس میں یہ اس کو انتہا کا نام دیا گیا ہے. آپ جتنی بھی عبادات کرتے ہیں تمام عبادات کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے تاکہ اس عبادت کے ذریعے میں اللہ کو راضی کروں.
اس عبادت کے ذریعے کل قیامت والے دن جب مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، تو مجھے وہاں پر شرمساری کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ اللہ رب العالمین بڑے فخر کے ساتھ اپنے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرے، یہ ہے وہ بندہ کہ جس نے میری بندگی کا حق ادا کیا ہے۔ تو روزہ جو ہے اس کے اندر بڑی عظمتیں اور بڑی فضیلتیں پنہاں ہیں۔ دین کے اندر دیکھا جائے دو چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پر بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ایک صبر اور ایک شکر، لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ روزے کی حالت میں بدرجہ عتم جو ہے وہ آپ کو دکھائی دیتی ہیں۔ آپ روزے کی حالت میں ہیں تو روزے کی حالت میں جو روزے دار ہے اس کا صبر جو ہے وہ بڑا دیکھنے والا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا شکر جو ہے وہ بڑا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ عبادات جو ہے، میں اپنے ناظرین کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، عبادات میں بیزاری اللہ کو پسند نہیں ہے، عبادات میں خوش دلی اللہ کو پسند ہے۔ اس طرح کی آپ کے سامنے بڑی خوبصورت بات کی ہے، آپ نے عبادت کی ہے، آپ کو اگر کوئی چیز فیل بھی ہو رہی ہے تب بھی آپ نے اس کا اظہار جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ کیوں؟ آپ کی عبادت کا مقصد یہی ہے اللہ کی رضا، تو جس عبادت کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، پھر اس کا اجر و ثواب بھی اللہ کی ذات ہی آپ کو عطا فرمائے گی۔ ٹھیک ہے، کتنی بڑی عظمت والی بات ہے کہ اللہ پاک نے تمام عبادات اور تمام معاملات کا اجر اور ان کی جزا دینے کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمایا، لیکن روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے کہ جس کی جزا کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو مقرر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ پاک بذات خود براہ راست اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور عبادت اور جزا کی دو صورتیں ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے انا اجزی بہ وانا اجزا بہ، میں اس کی جزا عطا فرماتا ہوں، اور دوسرے مقام پہ فرمایا میں ہی اس کی جزا ہوں، جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا۔ تو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا، اللہ کی بندگی جو ہے نا اس کا حقیقی جو تقاضا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے روزہ جو ہے یہ سب سے اہم عبادت جو ہے نا ان میں ایک شمار کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے، پھر تو انسان کے تمام بگڑے معاملات جو ہیں وہ بن جاتے ہیں، اس کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ڈاکٹر صاحب، حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ روحانی طور پر ہم کیسے روزے سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ بتا دیں کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اتنی ریسرچز کی ہیں، اس کے بعد جا کے ایک تھیوری ہمارے سامنے آتی ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ انسانی جسم کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا کر دی ہے کہ وہ ہم اس کو اگر صحیح طریقے سے رکھتے ہیں، کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، تو ہم ویسے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ کب کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کس طرح سے کھانا ہے، اور کیسے ہم جسمانی طور پر بھی جو ہیں وہ صحت یاب ہو سکتے ہیں؟ مزید جی بہت شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ غور والی بات ہے نا کہ صحت یاب ہو جاؤ گے کن کے لیے ہے؟ یہ بیماروں کے لیے جو جسمانی طور پر بیمار ہیں۔ تو روزہ جو ہے، جب ہم روزہ کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں جب ڈائجسٹو ٹریک ہمارا جو ہے وہ جیسے جیسے خالی ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ریسٹ پہ جاتا ہے، تو اس وقت ہمارے جسم میں ایک حرارت غریزی پیدا ہوتی ہے، اور وہ حرارت جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر تمام فاسد مادوں کو جو ٹاکسس ہوتے ہیں ان کو، اور ایون دو کہ ہمارے ہاں جو ایکسٹرا فیٹ ہوتا ہے یا ہمارے ہاں جیسے ٹیومرز، سولیاں، گلٹیاں، فائبرائڈ، میسز وغیرہ جو بنتے ہیں، یا ایکسٹرا جو ویسٹیج میٹیریل جہاں بھی کہیں ہمارے باڈی کے اندر کہیں کونوں خدروں میں جمع ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے، یہ سارا اس کو حرارت کے ذریعے جو ہے تحلیل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایون دو کہ روزہ جو ہے اس سے نہ صرف بلڈ پریشر کا، شوگر کا، ہمارے کولیسٹرول کا، ہمارے یورک ایسڈ کا، بلکہ ہمارے ایون باڈی کے اندر کینسر تک ہو تو کینسر کے خلیوں تک کو ختم کرنے کی نیچرلی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی ہمیں جب ہم فاقہ کریں گے، یعنی وہی بات جو ہم نے ٹائم ایز میڈیسن کی بات میں نے کی، تو میں نے باہر امریکہ میں دیکھا ہے، کینیڈا میں دیکھا ہے، یورپ میں دیکھا ہے، ڈے فاسٹنگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کی طرز پہ ان کو صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک جو ہے وہ فاقہ کروایا جاتا ہے، فاسٹنگ میں رکھا جاتا ہے، اور شام کو کھانا دے دیا تھوڑا سا، اور اس کے بعد دوائی دی، اور ان کے بعد ان کو سلا دیا، وہ رات سو گئے، اور اس کے بعد صبح ارلی اٹھایا اور ان کو پھر کھانا اور دوائی دے دی، اور اس کے بعد پھر فاقہ شروع ہو گیا۔ اور وہ مریض جو بالکل لا علاج سمجھتے تھے یا لاسٹ سٹیجز پہ پہنچے ہوئے تھے، وہ بڑی تیزی سے سپیڈلی اٹھ کر جو ہے وہ اس سے تو تندرستی کی طرف آئے اور دوائیوں سے جان چھوٹی یا چھوٹتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اپنے ایٹنگ ونڈو اس میں بتائیے، ڈیفائن کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں کھانا کیا ہے اور کیسے کھانا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔